پیروی کرے تو دنیا میں بھی امام بنے گا اور آخرت میں بھی امام بنے گا۔ میرے امام کہتے ہیں ہم صبح حشر چلیں گے شہر اولاد کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سادات کے ساتھ، یوں تو طیبہ گئی محبت کا اثر ہے ورنہ کام ہوتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کون ہوتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ کیا کہا؟ 2 سال اگر نعمان بن ثابت کو نہ ملے ہوتے، کس کے؟ حضرت امام جعفر صادق کے، بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے حضرت امام شافعی کے، 4 امام بتایا نا، امام اعظم کا سمجھ میں آ گیا وہ کیسے امام اعظم بنے؟ حضرت امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی ان کے پاس ہے اور ان سے اتنا علم حاصل کیا۔ آج ایک اور بات بتاؤں، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں 50% مسلمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، 50%۔ پھر اس کے بعد جو 50% ہے حضرت امام مالک کی پیروی کرتے ہیں، امام شافعی کی پیروی کرتے ہیں، امام محمد 50% کم تعداد ہے۔ اتنے مسلمان بلکہ حرم میں بھی جن کی اتباع ہوتی ہے ان کی ذات کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ سوچیے اتنی بڑی بات ہے۔ بلکہ میں ایک بات اپنے تو اپنے اہل سنت والجماعت کے تو ٹھیک ہی ہے، اما بھیا جن کا کرتا زیادہ لمبا ہوتا ہے پیجامہ چھوٹے بھائی کا، تو وہ بھی کہتا ہے امام اعظم ہمارے امام ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اہل بیت کی ان سے محبت۔ بلکہ حضرت امام شافعی سے پوچھئے حضرت اہل بیت کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھا، اب قصیدے کا نام ہی اہل بیت، انہوں نے لکھا اور کہا کہ اے اہل بیت پاک مصطفیٰ، آپ کی محبت کو مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا گیا۔ کیوں صاحب؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، ان کو عمل کیجیے، ان پر اپنے فرائض کو ادا کیجیے، جتنا آپ کی ضرورت ہو اتنا علم حاصل کیجیے۔ نماز آپ کی ضرورت ہے، نماز کے لیے مسائل سیکھیے، حج کرنا ہے حج کے مسائل سیکھیے، زکات دینا ہے زکات کے مسائل سیکھیے، بچے ہو گئے بچوں کے مسائل سیکھیے، بیوی ہے بیوی کے مسائل سیکھیے، ماں باپ ہے ماں باپ کے مسائل سیکھیے، مسجد ہے مسجد کے مسائل سیکھیے، کہیں کسی بزرگ کے پاس جانا ہے تو پھر جانے کے آداب سیکھیے۔ یہ آپ کے کرتویہ ہے، اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اور یاد رکھیے گا اس وقت تک کوئی ہل نہیں سکتا جب تک کوئی جواب نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوال پوچھے گا اور بندہ اس وقت تک ہل ہی نہیں سکتا بلکہ اسے زمین میں گاڑ دیا جائے گا۔ بتاؤ جوانی دی تھی کیا کیا پیسہ دیا تھا کیا کیا؟ تماشا کرتے تھے، کھیلو لوڈو؟ ابھی نہیں، آنے دو بس معلوم چلے گا، احساس ہوگا۔ ابھی میں کتنا اگر کہہ بھی دوں گا تو کیا کر لو گے؟ لیکن اللہ کی عزت کی قسم جیسے ہی جناب اسرائیل آئیں گے اور آگ کے سامنے اپنا چہرہ ہٹائیں گے اور دکھائیں گے، سمجھ میں آئے گا بس آگ 6 نمبر میں آیا، ایک کا صحیح کام چلانا پڑے گا اور اتنا زبردست دھنائی ہوگی نا کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ دعا کرو اللہ ہماری حفاظت کرے، دعا کرو اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، دعا کرو اللہ ہماری جو نزا کی کیفیت ہے اسے آسانی فرمائے۔ بلکہ حضور کے پاس جب حضرت اسرائیل آئے تو ان کے کہا اسرائیل تھوڑا نبی ہوں، کم آسانی طریقے سے جان نکالو، رو ایسے مت نکالو، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت اسرائیل نے کہا حضور آپ کیجیے گا لیکن سب سے آسانی سے آپ کیجیے۔ حضور کو کتنا دکھا تھا، میری امت ہائے۔ حضور نے کہا کہ جب اتنی آسانی سے نکال رہے ہو تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اتنی طاقت والا انسان اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کافی میری امت کو کہا حضور یہ نبیوں کے لیے ہے، امتیوں کے لیے تو الگ معاملہ ہے۔ تو حضور نے کہا جتنی میری امت کے روح نکالنے میں تکلیف ہوگی وہ مجھ سے لے لو، میری امت کو تکلیف بے شک۔ اچھا معراج میں گئے تو بھی کہتے ہیں اے اللہ میں تو معراج میں آ گیا، میرے بندے کہیں گے اپنا چلے گئے ہمارے لیے۔ اچھا جب میرا بندہ جب
تیری رسالت کی تصدیق کرنے والا بندہ سجدے پہ سر رکھے گا تو وہ میرے کتنے قریب ہوگا تیری قریب پیدا ہوئے. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ وہ کہتے تھے رب جبریل انتقال ہوا. حضرت مولا کائنات قبر میں رکھ رہے ہیں. دیکھا حضور کے لب ہائے مبارک ہے. میں قریب جا کے سنا تو آواز میرے امتی کا ماں درگزر بڑی اتنی مرتبہ درود پڑھا کہ آپ نے اللہ خیر نماز میں بھی درود ہوتا ہے تو کم سے کم نماز ہی پڑھی ہے. ساری زندگی آپ لوگوں کو سجانے والے جانے والے کیوں رضا کچھ نہیں خدا را خیال کیا حضور آپ کو یاد کیا. فرض ہے اہل بیت پاک مصطفیٰ کی محبت آپ کی فرض ہے. کیا فرض کیوں فرض ہے؟ کیوں فرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے حضرت امام شافعی نے دلیل کہا اس لیے فرض ہے کہ ان پر درود بھیجے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی. نماز کی حفاظت کرنا فرض ہے. لہٰذا اہل بیت پاک کی حفاظت کرنا فرض ہے. سمجھ آئی نا؟ فرض ہے. اچھا ایک اور دلیل کہا. اچھا کیا دلیل ہے؟ کیا دیکھیے جب حضور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر بلاتے تھے تو باہر کے لوگ آئے اور آنے کے بعد حضور کو کچھ تحفہ دینے لگے. کہ یا رسول اللہ یہ تحفہ لے لیجیے آپ نے میرے اوپر بہت محنت کی ہے. نہیں حضور نے کیا ہے. ٹائپ کے پتھر کھائیں اپنے لیے نہیں ہمارے لیے تاکہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تاکہ لوگ جنت کے راستے پہ چلیں تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں تاکہ لوگ میری رسالت کو تسلیم کریں. اس لیے لوگ کعبے کے طواف کریں. اس لیے ٹائپ کے پتھر کس لیے برداشت کیے؟ اپنے لیے نہیں ہمارے لیے برداشت کیے. لوگ گالیاں دیتے تھے کس کے لیے؟ ہماری وجہ سے دیتے تھے. حضور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ آئے ان کے گردن پر ٹوپ ڈالا کپڑے سے لپیٹا اور پکڑ کے کھینچ دیا. آپ باہر نکل گئے اس کی وجہ سے ہماری وجہ سے. یا رسول اللہ ہم تحفہ دینے کے لیے آئے. یہ کچھ مال ہے جو محنت ہو گئی. ابھی حضور کچھ کہیں جناب جبریل کو اللہ نے بھیجا ہے. اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو سلام کہتا ہے اور قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے محبوب میں نے جو تمہارے لیے محنت کروائی ہے تم نے جو ان کے لیے محنت کی ہے طائف کے پتھر برداشت کیے ہیں. اے محبوب جو آپ نے مکے کی گلیوں کے گالیوں کو برداشت کیا ہے. اے محبوب جو آپ نے شب ابی طالب کے 3 سال تک کے 3 سال تک قید و بند برداشت کی ہے. اے محبوب آپ نے جو تمام تر پریشانیاں جھیلی ہیں. اے محبوب آپ نے جو مشقتوں کو برداشت کیا ہے. اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے محبوب ہم آپ سے کچھ نہیں مطالبہ کرتے. ہم کوئی مال نہیں چاہتے. ہم کوئی عزت نہیں چاہتے. لیکن اے لوگوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے لوگوں ہم تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتے لیکن تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. تم میرے اہل بیت کی محبت کرو. اس سے اتنی محبت کرو اتنی محبت کرو. بلکہ اگر دعا کرو تو کہو یا الہی اے میرے مولا ہمیں اہل بیت کا خادم بنا دے. اے میرے مولا اہل بیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جب کوئی بندہ اس طریقے سے دعا کرے گا اور اہل بیت کی واقعی میں خدمت کرے گا اہل بیت کے بارگاہ میں واقعی میں نذرانہ پیش کرے گا تو کل میدان محشر میں ہوگا کیا؟ سارے لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہوں گے. کوئی میری مغفرت کرنے والا ہے کوئی مجھے بخشوانے والا. اللہ کا عذاب آج سر پر ہے. اللہ کا عذاب آج سر پر ہے. سورج سوا نیزے پر ہے. کون ہے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا؟ اتنے پرفتن دور میں جناب آدم کہیں گے سب اللہ غیری. جناب موسیٰ کہیں گے سب اللہ غیری. جناب عیسیٰ کہیں گے سب اللہ غیری. جناب داؤد کہیں گے سب اللہ غیری. ایسے پرفتن ماحول میں اللہ کے رسول اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو تلاش کریں گے اور کہیں گے ادھارا اہل بیت سے دنیا میں محبت کرتا تھا. آج تمہاری محبت کا صلہ دیا جائے گا اور تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. بے شک تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. وجہ کیا بنی؟ کیا بنی؟ اہل بیت سے پاک مصطفیٰ سے محبت کرنے کی وجہ سے کہ جنت کا ٹکٹ ملا. اس لیے اہل بیت کا اہل بیت اور ادب کتنا فائدہ ہوتا ہے. کتنا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے حضرت امام اعظم کو امام اعظم بنایا کس نے؟
حضرت امام جعفر صادق نے حضرت امام شافعی کو شہادت ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا، کس وجہ سے؟ عجیب سی کی وجہ سے۔ انہوں نے خود کہا کہ اگر اہل بیت پاک مصطفیٰ سے محبت کرنا یہ رفض کی علامت ہے تو پھر میں رفضی ہوں۔ خود کہا، وجہ کیا تھی؟ وہ حضرت مولا کائنات کا تذکرہ چھڑتے تو لوگ انہیں کہتے ہیں رافضی ہے، اتنے بڑے امام کو۔ بلکہ میں اپنے برادران سے بھی کہتا ہوں، اور اگر کوئی اس علاقے میں عالم ہو تو میں ان سے بھی کہتا ہوں، کوئی مبلغ ہو، کوئی دعوت دینے والا ہو نماز کے لیے، تو ان سے بھی کہتا ہوں کوئی بچہ نہیں ہے جس نے دعوت دی اور گالی نہ سنی، ہر کسی نے گالی سنی۔ امام شافعی کو نکال دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا۔ حضرت امام بخاری ان کو نشاپور سے نکالا گیا، وجہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی فضائل بیان کرتے ہیں۔ پتہ کیجیے، تاریخ پڑھیے، کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت کی وجہ سے مارے گئے ہیں، ستائے گئے ہیں۔ وجہ کیا؟ صرف ایک وجہ، اہل بیت پاک سے محبت۔ اہل بیت پاک، حضرت امام اعظم کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ 17 دن تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اہل بیت پاک مصطفیٰ کی محبت میں برف پر لٹا کر کے ان کے پیروں پر، تلووں پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ آخر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی محبت اہل بیت سے کرنی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق بات آئی تو انہوں نے اپنے پڑوسی سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا حضرت حال بڑا خراب ہے، ہجرت کرنا چاہتا ہوں تو یہ گھر میں بیچ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا گھر بیچنا ہے تو کتنے میں بیچو گے؟ کہا حضرت آپ جو قیمت طے کر دیں۔ کہا اچھا ایسا ہے کہ جنت میں گھر ہے اور اس گھر کو مجھے دے۔ آج کوئی مانے گا؟ کہا یار تو بنا رہا، چلو اپنا تو مان جائے گا، پڑوسی کیسے مانے گا؟ ہم تو کہے گا رے یار جو دکھتا نہیں وہ دکھتا نہیں، یہی نا ہے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ لیکن ہم نے حضور کی بات کو مانا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ حضور نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے کہا جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ حضرت امام جعفر صادق یہ حضور کی اولاد ہے، کہا کہ جنت کے ایک گھر کے بدلے اس جنت کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کا عاشق تھا، اس نے کہا جی حضور آپ لے لیجیے، کس قدر محبت لے لیجیے۔ لینے کے بعد آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے گئے اور وہاں پر اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے، دیکھا اس کے گھر والے جو ورثہ تھے ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو کہا صاحب اس نے مجھے دے دیا تھا۔ اچھا گھر دے دیا تھا تو رقم کہاں ہے، پیسے کہاں؟ کہا رقم تو دے تو نہیں دیا گیا تھا۔ کہا اچھا تو پھر کیسے دیا گیا تھا؟ کہا جنت کے بدلے دیا گیا تھا۔ کہا اچھا ہمیں تو معلوم نہیں۔ کہا اچھا نہیں معلوم تو چلو اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا حضرت وہ تو مر چکا ہے، قبر کے اندر ہے، منو مٹی تلے دبا ہوا ہے۔ کہا اچھا تو چلو نا ہم لے کے چلتے ہیں۔ ارے جب حضرت امام جعفر صادق کا بیٹا جس کا نام جناب حضرت عبدالخالق ہے، یہ ماں کی طرف سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسب ملتا ہے، یہ جب مردے کو لات مارے تو بندہ ناک پڑتے ہوئے اٹھتا ہے، یہ جب کہیں کہ بھاگو نانا آ رہے ہیں تو پورے قبرستان کے سارے مردے بھاگتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، کہا اچھا ایسے پہنچے، اس کے اوپر 2 خط تھے۔ ایک خط یہ تھا جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ جنت کے ایک گھر کے بدلے اس گھر کو میں خرید رہا ہوں، یہ تو میں نے لکھا تھا۔ دوسرا خط اٹھایا، کہا جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیا اللہ نے، اور اس گھر کے بدلے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ یہ اہل بیت پاک سے محبت کا صلہ ہے کہ بلکہ اگر آپ اہل بیت سے نفرت کریں گے تو اس کا نقصان بھی سن لیجیے، یہ جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر تبلیغ کی، تبلیغ کرنے کے بعد دیکھا کہ لوگ حضور سے مباحثہ کر رہے ہیں اور حالت اس قدر ہو گئی کہ لڑائی جھگڑے کی ہے، تو حضور نے نذران کے عیسائیوں کو کہا ایسا ہے کہ تم اپنے چند افراد کو لے کر آؤ اور ہم اپنے چند افراد کو لے کر آؤ، اور آؤ میدان میں آ کر کے ایک دوسرے کی خاطر بندوا دیں۔
اگر آسمان سے بجلی تمہارے اوپر گری برباد ہو گئے تو ہم اور اگر ہمارے اوپر بجلی گری ہم برباد ہو گئے تو ہم پر کہا ٹھیک ہے لے کر آئیں. اب جیسے ہی یہ لوگ آ رہے ہیں اب حضور اپنے شہزادوں کو گود میں اٹھا کر کے چل رہے ہیں. آگے آگے حضور ہیں. کتنی اچھی جماعت ہے. بیچ میں فاطمہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس کے بارے میں میرے امام نے کہا جس کا آنچل نہ دیکھا رہو مجنون اس نے دائر نزاہت کے رب سلام نور بنت نور جوز نور ام نور نور مطلق کی کنیز اللہ علیہ. کیا حضور آگے دونوں شہزادے ہاتھ میں گود میں پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ان کے پیچھے حضرت مولا کائنات. جیسے ہی اور حضور اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں بیٹا جب میں دعا کروں جب میں عیسائیوں پر دعا کروں تو تم آمین کہو. دعا مت کرواؤ کم سے کم آمین ہی کہلواؤ. یہ میں نہیں کہتا. ابھی آگے دیکھیے کیا کہا جب میں کوئی کچھ کہوں دعا کروں اور دعا کروں تو تم آمین کہنا. آگے پہنچے عیسائیوں کا بڑا پادری کنارے چھپ کر دیکھ رہا. اس نے دیکھا ان چمکتے ہوئے چہرے کو تو تینوں لوگوں کو چاروں لوگوں کو بلایا ادھر اب مباہلہ اب یہ بدو والا سسٹم ختم کر دو. کہا ارے ناک کٹ جائے گی ناک کٹ جائے گی بہتر ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ بہتر نہیں ہے. کہا کیا ہوگا. کہا میں ایسے چند چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ سے پہاڑ کے ہٹنے کی بھی دعا کرے تو اللہ ان کے دعا کی وجہ سے پہاڑ کو ہٹا دے گا اور اگر یہ دعا کر دے تو ہم تمام تر عیسائی برباد ہو جائیں گے. ہم برباد ہو جائیں گے. اس لیے دعا کر رہا ہوں. اتنا سننا تھا. ان چند لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے فرار ہو گئے. پھر حضور نے کہا علی اگر میں آج دعا کرتا تو جتنے بھر عیسائی ہیں نصرانی ہیں وہ سب کے سب بندر بن جاتے سور بن جاتے اور عنقریب وہ برباد ہو جاتے اور آنے والے وقت میں کوئی عیسائی اور نصرانی بچتا نہیں. ان کی دعا دیا گئی. کتنا ادب کرنا چاہیے. بلکہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جن بریلوی ہیں اہل بیت پر اللہ کی عزت قسم سارے زمانے میں ایک شعر بڑا مشہور ہے جس کو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سر کھرانا نور کا واہ کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہرا ہے کبھی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ کسی اور کا شعر نہیں بریلی کے خان کا شعر ہے بریلی کے پٹھان کا شعر ہے. اس لیے یہ مت کہا کیجیے کہ بریلی کے لوگوں نے اہل بیت کا ادب نہیں کیا. وہی تو بتایا ہے انہوں نے تو بتایا ہے نور بنت نور جوز نور ام نور نور مطلق کی کنیز اللہ علیہ انہوں نے تو بتایا اہل بیت کا. اس زمانے میں کچھ لوگوں نے لکھا ایک رسالہ لکھا کہ اہل بیت پاک کو صدقہ دے سکتے ہیں. حالانکہ حضور نے